بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے انسانی تخلیق کے مقصد کو واضح کیا اور یہ بیان کیا تھا کہ عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اخلاص اور سنت کے مطابق نہ ہو، اور عبادت کا انسانی زندگی میں اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، آخرت تو بنتی ہی بنتی۔ اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کی نیت اگر مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے، تو اس کی آخرت تو سنورتی ہے، اس کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہ ہوگا کہ انسان کی قولی عبادت، زبان سے جو اچھے کلمات بولتا ہے، کیا اس سے آخرت ہی بہتر ہوتی ہے یا دنیا میں بھی اس کو فوائد ملتے ہیں؟ انسان جب اپنی زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن تو درجات سے نوازیں گے، دنیا بھی اس کی سنورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم۔ جو شخص اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لے آتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، ان 99 بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلا غم ہے جو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اور آج انسانیت غم کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر غم سب سے چھوٹی مصیبت ہے تو 98 غم سے بھی بڑی مصیبتیں دنیا کی دور ہو سکتی ہیں اگر انسان لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور وہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا مالک و خالق مانتے ہیں، وہ یکتا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں تو ان کو انعامات سے نوازیں گے، دنیا میں ان کے لیے انعام ہے کہ امن و استقرار اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ انسان جب قولی عبادت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی آخرت تو سنورتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنے یہ پیارے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال، اور یہ الفاظ بول دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، میں اپنے اس رب پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طاقتیں ہیں، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ قد ہدیت وکفیت ووقیت، میرے بندے تم ہدایت یافتہ بن گئے ہو، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وکفیت، اور تجھے اللہ رب العزت کافی ہو گئے۔ ووقیت، اور تجھے شیطان کے شکنجے سے بچا لیا گیا ہے۔ فتنحى عنہ الشیطان، وہ شیطان جس کو وسع ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان آ کے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص کے ساتھ تمہیں اب کیا غرض رہی ہے؟ یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کے تو اللہ کافی ہو گئے، اور اس کو تو تیرے وسوسے سے بچا لیا گیا ہے، آخرت تو سنورے گی۔ لیکن عبادت سے انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ
حسنا إلى أجل مسمى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ انسان کی قولی عبادت جہاں اس کی آخرت کو بہتر بناتی ہے وہاں اس کی دنیا کو بھی بہتر بناتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت میں ہی ہے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا.
یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له۔ جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے، اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان مقروض ہو جائے تو اس کو قرض اتارنے کے لیے کچھ چوری کرنی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، یا اس کو دھوکے کرنے ہیں، نہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیغام ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، الا اعلمک کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں، لو کان علیک مثل جبل صبیر دینا اداہ اللہ عنک، اگر جبل صبیر جتنا بھی تم پہ قرض آ گیا ہے، تم اگر یہ کلمات پڑھ لو تو اللہ رب العزت اس قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دیں گے۔ اور وہ مبارک کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میرے مالک مجھے حرام سے بچا اور مجھے حلال ہی کافی ہے، میری قسمت میں حلال رکھ، واغننی بفضلک عمن سواک، میرے مالک مجھے اپنا ہی محتاج بنانا، مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی ان کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں کتنا درود پڑھوں؟ کیا میں دعا کے اندر درود پڑھتے پڑھتے درود کی کیفیت یہ ہو کہ میں آدھا درود پڑھوں تو کافی ہے؟ قال فإن زدت فهو خير لك، اگر تم درود زیادہ پڑھو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالثلثين، دو ہی سے اگر درود پڑھوں تو؟ قال فإن زدت فهو خير لك، اگر تم زیادہ درود پڑھ سکتے ہو تو زیادہ پڑھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، میں نے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے غم بھی تمہارے دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ درود کا فائدہ آخرت میں تو ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیا، من صلی من امتک صلاة واحدہ کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، اللہ رب العزت اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آخرت تو بہتر ہوگی، لیکن اس مبارک کلمات کی وجہ سے، اس قولی عبادت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے، اس کی زندگی کے غم دور ہو رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو دور کیا جا رہا ہے، معاف کیا جا رہا ہے، اور وہ ایمانی طور پہ بھی پاکیزہ بن گیا ہے اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخيه قال الملك الموکل به آمین ولک بمثل۔ بندہ مومن جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے، زبان سے اچھے کلمات بولتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة۔ بندہ مومن جب کسی کے لیے دعا کرتے وقت یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو بھی معاف فرما دے اور مومنہ عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ 5 سے 6 سیکنڈ میں دعا زبان سے نکلتی ہے۔ فرمایا کائنات کے اندر جتنی تعداد میں مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو آخرت کا فائدہ ہوا۔ آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر تو 5 سے 6 سیکنڈ کے اندر انسان 1.5 ارب نیکی کا مستحق بن سکتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو بھی قبول فرما، اور اے میرے مالک اس کو بھی عطا فرما۔ بندہ مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ قولی عبادت جہاں انسان کے درجات کو قیامت کے دن بلند کروائے گی، اس طرح قولی عبادت سے انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے مقاصد سے آشنا فرمائے اور ہمیں اس بات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے سے آخرت تو سنورے گی، دنیا بھی بنتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔